جو عورت گول گٹھڑی بن کر لیٹتی ہے تو وہ ہمیشہ، جس عورت کی ناک لمبی اور پتلی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ، جس عورت کا گھر چھوٹا ہوتا ہے تو وہ عورت ہمیشہ، جس عورت کا گھر بڑا ہوتا ہے تو وہ عورت ہمیشہ، جو عورت جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے تو اس کا شوہر ہمیشہ۔ عورت کیا ہے؟ عورت کی پہچان کیا ہے؟ عورت ایک راز، ایک پہیلی، ایک مکمل جہاں ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ عورت صرف ایک جسمانی وجود نہیں بلکہ جذبات، سوچ اور خوبیوں کا ایسا امتزاج ہے جو صدیوں سے انسان کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہے؟ لیکن کیا عورت کو پہچانا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی عادتیں، رویوں اور حرکات سے اس کی شخصیت کو جانا اور پہچانا جا سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلے ہیں جہاں ہم عورت کے ان پہلوؤں کو جانیں گے جو عام نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ عورت ایک ایسا لفظ جس کے پیچھے پوری کائنات کا حسن اور راز چھپا ہوا ہے۔ وہ ایک ماں ہے جو اپنی گود میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں پالتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک بیٹی ہے جو گھر کا سکون اور روشنی ہے، ایک بہن ہے جو محبت اور اعتماد کی جیتی جاگتی تصویر ہے، اور ایک بیوی ہے جو زندگی کے سفر کی ساتھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، عورت کی حقیقت کیا ہے؟ کیا عورت صرف جسمانی حسن ہے یا اس کی حقیقت ان گہرے رازوں میں سے چھپی ہوئی ہے جنہیں وقت کے ساتھ ساتھ کھولا گیا؟ کیا عورت ایک پہیلی ہے جسے سمجھنے کے لیے عمر بیت جاتی ہے، یا ایک کتاب ہے جو ہر دن ایک نیا باب پیش کرتی ہے؟ آج ہم عورت کے ان پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جنہیں دنیا نے صدیوں سے دیکھا تو ہے مگر سمجھا نہیں۔ اس کی خاموشی میں چھپے راز، اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کی کہانیاں، اور اس کے وجود میں چھپی ہوئی وہ طاقتیں جو پورے معاشرے کو جلا بخشتی ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ عورت صرف ایک انسان نہیں بلکہ ایک احساس، ایک حقیقت اور ایک معجزہ ہے؟ تو اس ویڈیو میں آپ کو وہ سب کچھ معلوم ہوگا جسے سن کر آپ ایک عورت کو اچھے سے پہچان سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، چلنے کا انداز، بولنے کی طرز، کھانے پینے کی عادات اور یہاں تک کہ کپڑوں کے رنگ بھی ایک عورت کی شخصیت کا راز فاش کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے صرف معلوماتی نہیں بلکہ ایک ایسا تجسس لے کر آئے گی جو آپ کو ہر لمحہ حیران کرتا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس دلچسپ سفر کے لیے تیار ہیں؟ آئیں جانتے ہیں کہ عورت کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ وہ پہچان جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ عورت کی پہچان اور اس کی عادات کو سمجھنا ہمیشہ سے ایک تجسس برا امواز رہا۔ یہاں عورت کی عادات اور حرکات کی بنیاد پر 50 دلچسپ پہچانیں پیش کی جا رہی ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں چلنے سے عورت کی پہچان۔ جو عورت تیز تیز چلتی ہے وہ اپنی زندگی میں مقصد کی تلاش میں رہتی ہے۔ جو عورت رک رک کر چلتی ہے وہ ہر فیصلے میں گہرائی سے سوچنے والی ہوتی ہے۔ جو عورت آرام سے چلتی ہے وہ پرسکون طبیعت کی مالک ہوتی ہے۔ جو عورت ایڑیاں مار کر چلتی ہے وہ اپنی بات منوانا چاہتی ہے۔ جو عورت دبے قدموں چلتی ہے وہ رازدار اور مختار ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں لیٹنے سے عورت کی پہچان۔ جو عورت رات کو سیدھی کروٹ لیٹتی ہے وہ حقیقت پسند اور ایماندار ہوتی ہے۔ جو عورت الٹی کروٹ لیٹتی ہے وہ جذباتی اور خیال رکھنے والی ہوتی ہے۔ جو عورت پیٹ کے بل لیٹتی ہے وہ اپنی زندگی میں آزادی کی پسند کرتی ہے۔ جو عورت ٹانگیں پھیلا کر لیٹتی ہے وہ زندگی میں بے فکری کو ترجیح دیتی ہے۔ جو عورت گول گٹھلی بن کر سوتی ہے اور لیٹتی ہے وہ احساس اور مختار طبیعت کی حامل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کھانے پینے کی عادات سے عورت کی پہچان۔ جو عورت گرین ٹی زیادہ پیتی ہے وہ اپنی صحت کا شعور رکھنے والی ہوتی ہے۔ جو عورت کافی پسند کرتی ہے وہ
تحقیقی اور جذباتی ہوتی ہے۔ جو عورت میٹھا زیادہ کھاتی ہے وہ محبت کرنے والی اور دلکش طبیعت کی مالک ہوتی ہے۔ جو عورت مسالے دار کھانے کھاتی ہے وہ بہادر اور پرجوش ہوتی ہے۔ جو عورت کم کھانے پر فخر کرتی ہے وہ نظم و ضبط کی عادت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں لباس کے انتخاب سے عورت کی پہچان۔ جو عورت سفید کپڑے پہنتی ہے وہ معصوم اور پرامن ہوتی ہے۔ جو عورت شوخ رنگوں کے کپڑے پہنتی ہے وہ خود اعتمادی سے بھرپور ہوتی ہے۔ جو عورت سادہ کپڑے پہنتی ہے وہ حقیقت پسند اور زمینی سوچ رکھنے والی ہوتی ہے۔ جو عورت مہنگے اور برانڈز کو ترجیح دیتی ہے وہ اپنی شناخت کو اہمیت دیتی ہے۔ جو عورت ہر دن نئے کپڑے پہننے کی شوقین ہوتی ہے وہ متحرک اور زندگی سے محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں جسمانی ساخت سے عورت کی پہچان۔ جس عورت کا جسم موٹا ہوتا ہے وہ خوش مزاج اور مہربان ہوتی ہے۔ جو عورت پتلی اور لمبی ہوتی ہے وہ متوازن سوچ کی حامل ہوتی ہے۔ جس عورت کی ناک پتلی ہوتی ہے وہ ضدی اور پر اعتماد ہوتی ہے۔ جس عورت کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں وہ احساس اور تخلیقی ہوتی ہے۔ جس عورت کے ہاتھ نرم ہوتے ہیں وہ محبت کرنے والی اور رحم دل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں عادات سے عورت کی پہچان۔ جو عورت تیز بولتی ہے وہ جذباتی اور فوری فیصلہ کرنے والی ہوتی ہے۔ جو عورت آہستہ بولتی ہے وہ دھیمی اور مختار سوچ کی مالک ہوتی ہے۔ جو عورت ہنسے میں آگے ہوتی ہے وہ خوش اخلاق اور مسکار ہوتی ہے۔ جو عورت کم ہنستی ہے وہ گہری اور سنجیدہ سوچ رکھنے والی ہوتی ہے۔ جو عورت کتابیں زیادہ پڑھتی ہے وہ علم کی پیاسی اور دانش مند ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں شوق اور پسند سے عورت کی پہچان۔ جو عورت باغبانی کا شوق رکھتی ہے وہ سکون پسند اور احساس ہوتی ہے۔ جو عورت لکھنے کا شوق رکھتی ہے وہ اپنے جذبات کو بہتر طریقے سے بیان کرنے والی ہوتی ہے۔ جو عورت کھیلوں میں دلچسپی رکھتی ہے وہ افعال اور مضبوط شخصیت کی حامل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں بات کرنے کے انداز سے عورت کی پہچان۔ محترم ناظرین، جو عورت زیادہ بات کرتی ہے وہ سماجی اور کھلی طبیعت کی مالک ہوتی ہے۔ جو عورت کم بات کرتی ہے وہ سوچنے والی اور گہری شخصیت کی حامل ہوتی ہیں۔ جو عورت باتوں میں لطیفے شامل کرتی ہیں وہ خوش مزاج ہوتی ہیں۔ جو عورت سیدھے جواب دیتی ہے وہ حقیقت پسند ہوتی ہے۔ جو عورت گول مول باتیں کرتی ہے وہ مختار اور رازدار ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں وقت کے استعمال سے عورت کی پہچان۔ جو عورت جلدی اٹھتی ہے وہ منظم اور وقت کی قدر کرنے والی ہوتی ہے۔ جو عورت دیر سے اٹھتی ہے وہ خوابوں اور آرام کو ترجیح دیتی ہے۔ جو عورت وقت کی پابند ہوتی ہے وہ ذمہ دار اور قابل بھروسہ ہوتی ہے۔ جو عورت کاموں میں دیر کرتی ہے وہ اپنی مرضی کی مالک ہوتی ہے۔ جو عورت ہر کام وقت سے پہلے کرتی ہے وہ ذہین اور افعال ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں زندگی کے رویے سے عورت کی پہچان۔ جو عورت ہر وقت مسکراتی ہے وہ دوسروں کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جو عورت شکایت کم کرتی ہے وہ مضبوط شخصیت کی مالک ہوتی ہے۔ جو عورت دوسروں کی مدد کرتی ہے وہ رحم دل اور انسان دوست ہوتی ہے۔ جو عورت اپنی رائے پر قائم رہتی ہے وہ خود مختار ہوتی ہے۔ جو عورت دوسروں کو عزت دیتی ہے وہ معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں لمبے قد سے عورت کی پہچان۔ لمبے قد والی عورت کی شخصیت اور مزاج کے حوالے سے ہمیشہ ایک خاص تجسس پایا جاتا ہے۔ عموماً لمبے قد کو وقار، عمدہ اور نمایاں شخصیت کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بات صرف ظاہری اثرات تک محدود نہیں۔ لمبے قد والی عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے لمبے قد والی عورتیں عموماً پر اعتماد نظر آتی ہیں۔ ان کا قد ان کی شخصیت کو نمایاں بناتا ہے اور اکثر لوگ انہیں فوری طور پر نوٹس کرتے ہیں، جس سے اس میں
ایک قدرتی اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ ان میں لیڈرشپ کی صلاحیت دیکھی جاتی ہے۔ ان کا ظاہری وقار دوسروں کو متاثر کرتا ہے اور اکثر وہ ایسے فیصلے کرنے میں ماہر ہوتی ہیں جو دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ لمبے قد والی عورتوں میں خود مختاری اور خود انحصاری کا رجحان بھی زیادہ پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں مضبوط اور مستقل مزاج ہوتی ہیں۔ ان کا قد ان کے مزاج کو نہایت متوازن رکھتا ہے۔ وہ اکثر نرم مزاج بھی ہوتی ہیں، لیکن اپنی بات منوانے کا ہنر بھی خوب جانتی ہے۔ لمبے قد والی عورت کی جسمانی بناوٹ اور پروقار انداز سے دوسروں سے منفرد بنا دیا جاتا ہے۔ ان کی موجودگی میں ایک خاص قسم کا دھینا پن اور کشش ہوتی ہے جو وہ عموماً توجہ کا مرکز رکھتی ہیں۔ اسی لیے ان میں چیلنجز قبول کرنے کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، چاہے وہ زندگی کے مسائل ہوں یا معاشرتی دباؤ۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں رہنے والی عورت کیسی ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جوائنٹ فیملی میں رہنے والی عورت کا مزاج، شخصیت اور طرز زندگی کس قدر منفرد ہوتا ہے؟ یہ عورت محض ایک فرد نہیں بلکہ قربانی، محبت اور زندگی کے مختلف رنگوں کی جیتی جاگتی تصویر ہوتی ہے۔ ایسی عورت عموماً صبر اور برداشت کی مجسم شکل ہوتی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں رہنے کا مطلب مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا، جہاں ہر دن نئے چیلنج آزمائشیں لے کر آتا ہے، لیکن یہی چیلنج اسے مضبوط، سمجھدار اور تعلقات میں ماہر بنا دیتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں رہنے والی عورت عموماً ماہرانہ صفات کار ہوتی ہے۔ وہ رشتوں کو جوڑنے کا ہنر جانتی ہے۔ اس کے پاس اختلافات کو ختم کرنے اور دلوں کو قریب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایسی عورت اپنے جذبات اور خواہشات کو دوسروں کی خوشیوں پر قربان کرنے میں ہچکچاتی نہیں۔ وہ ایک ایسی ستون کی مانند ہوتی ہے جو پورے خاندان کو جوڑے رکھتی ہے۔ وہ بیک وقت ایک بیوی، بہو، بہن اور کبھی کبھی بہن کا کردار بھی ادا کرتی ہے۔ ہر کردار میں وہ اپنے ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتی ہے اور خاندان کے لیے ایک مضبوط سہارا بن جاتی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں ہر دن مختلف مزاجوں سے وابستہ پڑتا ہے اور یہی چیز اس عورت کو صبر اور تحمل کا پیکر بنا دیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے برداشت اور سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں رہنے عورت اپنے ارد گرد محبت بانٹتی ہے۔ وہ ایک ایسی خوشی کی طرح ہوتی ہے جو جوائنٹ فیملی میں ہر فرد کی زندگی کو روشن کرتی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں رہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہی زندگی اسے مضبوط بناتی ہے۔ وہ ہر مشکل کا سامنا مسکراہٹ کے ساتھ کرتی ہے اور اپنے فیصلے اور حوصلے سے دوسروں کو متاثر کرتی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں رہنے والی عورت صرف ایک فرد نہیں بلکہ وہ خاندان کا دل ہوتا ہے جو سب کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھتی ہے۔ اس کی زندگی میں محبت اور مشکلات دونوں کا امتزاج ہوتا ہے، لیکن یہی اسے خاص اور منفرد بنا دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسی عورت کی شخصیت کے یہ پہلو دیکھے ہیں؟ اگر نہیں تو اب وقت ہے کہ ان کے کردار کو سمجھا جائے اور ان کی قربانیوں کو سراہا جائے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جس عورت کا گھر چھوٹا ہوتا ہے اور جس کا گھر بڑا ہوتا ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عورت گھر چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی شخصیت، مزاج اور زندگی کے انداز پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ گھر صرف اینٹوں اور دیواروں کا مجموعہ نہیں بلکہ عورت کی زندگی کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس کی سوچ، جذبے اور قوت برداشت کی کہانی سناتا ہے۔ جس عورت کا گھر چھوٹا ہوتا ہے یہ عورت عموماً مسائل کے محدود ہونے کے باوجود اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کا ہنر رکھتی ہے۔ وہ ہر چیز کو ترتیب دینے اور بہترین بنانے کی کوشش میں ماہر ہوتی ہے۔ چھوٹے گھر کی عورت تخلیقی صلاحیتوں سے جگہ کو جدائی طور پر بڑا محسوس کرواتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ چھوٹی جگہ کو کس طرح دلکش اور آرام دہ بنایا جا سکتا ہے۔ وہ کم مسائل میں خوش رہنا جانتی ہے اور چھوٹی خوشیوں میں بڑی خوشیاں تلاش کر لیتی ہے۔
اس کا دل بڑا اور کشادہ ہوتا ہے اور وہ ہر چیز میں خدا کا شکر ادا کرتی ہے۔ چھوٹے گھر کی تنگی اسے اپنے رشتوں کے قریب رکھتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ دلوں کو بڑا رکھ کر زندگی کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں جس عورت کا گھر بڑا ہوتا ہے۔ بڑا گھر رکھنے والی عورت کی شخصیت میں عموماً وقار اور خود مختاری نمایاں ہوتی ہے۔ وہ اپنی جگہ کو نہ صرف خوبصورت بناتی ہے بلکہ ایک مسائل قائم کرتی ہے۔ بڑا گھر ذمہ داری ہے۔ یہ عورت ہر چیز کو منظم رکھنے میں کمال مہارت رکھتی ہے، چاہے وہ گھر کے انتظامات ہوں یا سماجی تعلقات۔ اس کے گھر کی وسعت اس کے مہمان نوازی میں بھی جھلکتی ہے۔ وہ مہمانوں کو خوش آمد کہنے اور گھر کو خرگوشی سے بھرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بڑا گھر رکھنے والی عورت اپنے مقام کو سمجھتی ہے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے محنت کرتی ہے۔ اس کی شخصیت میں ایک خاص قسم کی کشش ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، عورت ہمیشہ خاص ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اصل بات یہ ہے کہ گھر کا سائز چاہے جو بھی ہو، عورت اپنی محبت اور ہنر اور قربانیوں سے اس جگہ کو جنت بنا دیتی ہے۔ وہ چھوٹے گھر میں اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے سکون حاصل کرتی ہے اور سکون کو پاتی ہے، اور بڑے گھر میں اپنی وسیع اور دلکش شخصیت سے روشنی بکھیرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت کی باتیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے جب ہم مر جائیں۔ آمین۔